تب بھی اسلام نے کہا کہ شوہر خرچ کرے گا بیوی پر، بیوی کو خرچ نہیں کرنے کا حکم دیا. بیوی کو نہیں کہا کہ تم خرچہ اٹھاؤ گی، لیکن مرد اتنا نامرد ہو چکا کہ آج کئی گھروں کا حال یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان کے گھروں کو چلاتی. گھر کو چلانے میں حرج نہیں ہے، حرج اس بات میں ہے کہ مرد نکبہ ہو کر گھر میں بیٹھ جائے اور عورت سے یہ کہے کہ تو کما کر کے لا. ایسا آدمی دیوس ہے. یہ ہجڑے پن کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نامرد کہا. ایسا انسان دیوس ہے، نامرد ہے. اور اسلام نے عورت کو یہ عزت دی کہ میراث میں اس کا حق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولیس لوارث وصیہ. اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے اور کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان وارث بن رہا ہے فطری طور پر ہی اولاد ہونے کے ناطے، تو یہ نہیں کہ اولاد دوسری اولادیں یہ کہہ کر کے اس کا حق کھا جائیں کہ تمہارے نام کی تو وصیت ہی نہیں. اگر کسی باپ نے مرنے سے پہلے بے انصافی کی اور وصیت اور ویل کے اندر یہ چیزیں لکھوا دی کہ میری 6 اولادیں ہیں اور 4 کو میں حصہ دیتا ہوں، 2 کو جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ اس کی یہ جائیداد، اس کی یہ نصیحت اور اس کی یہ وصیت اسلام میں قابل قبول نہیں. فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. اگر کوئی وصیت میں باپ نے شریعت کے مطابق کی اور اس کے بعد کسی نے اس کو بدل دیا تو بدلنے والے کے اوپر پورا گناہ. اور اگر باپ نے بے انصافی کے ساتھ وصیت کی اور اس کی اولاد نے کسی عالم سے فتویٰ پوچھ کر اسلام کے اکارڈنگ اب اگر میراث کو تقسیم کیا تو اس کا باپ بھی اس گناہ سے بچ جائے گا اور اس کی اولاد بھی گناہ سے بچ جائے گی. اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْتَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے. یہ اسلام کا انصاف ہے اور کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نصیحت اسلام کی طرف سے تھی. اور ایک آخری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سب سے قیمتی نصیحت، اور حالات جیسے بھی ہو ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض ادا کیا وہ فرض آج ہم لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے اور وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے عبرت ہے. اور وہ ہے امانت داری. امانت داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی تھی، لوگوں اگر کوئی انسان تمہارے پاس اپنی امانت کو رکھوائے، اس کی امانت کو من و ان ادا کرنا، اس میں خیانت مت کرنا، اس کو دھوکہ مت دینا، اس کی امانت کو غصب مت کر جانا، کلی طور پر ڈکار مت جانا. اس بات کی طرف نصیحت کی کہ لوگوں جاہلیت، زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو امین اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ مکہ کے اندر سب سے زیادہ امانت دار تھے. اور آپ کو اس بات کی نصیحت کی کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، اے قیامت تک آنے والی نسلوں، تم اس قوم کے سب سے بڑے اور اس امت اسلامیہ کے سب سے زیادہ امانت دار لوگ ہو. دیکھو، امانت میں خیانت مت کرنا. اور آج مسلمان جانا ہی جاتا ہے اس بات کے طور پر کہ مسلمان خائن ہے، مسلمان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے لوگ. اور اگر اکثر غیر مسلموں سے آپ اگر دیکھو گے، ان کو پوچھو گے، غیر مسلم بھائیوں سے، انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو امانت دار، ہماری پہچان ہے امانت. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اس چیز کو پامال کر دیا، اس چیز کو پامال کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نصیحت کی تھی. امام مسند احمد کی روایت، الا ومن كانت عنده امانہ فليؤديها الى من ائتمنه عليها. لوگوں، جس کسی کے پاس امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ادا کر دے جس کی وہ امانت ہے. آپ کو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں
اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع تھا. آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور رات کا وقت اور آج دشمن آپ کے دروازے کے اوپر گھات لگا کر بیٹھا تھا کہ آپ نکلے اور آپ کو قتل کر دیا جائے. دشمن اس منصوبے میں تھا کہ آپ کو قتل کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کیا منصوبہ بنا رہے؟ مجھے اب ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف اور مکہ کے فلاں شخص کی فلاں قبیلے کی میرے پاس امانتیں رکھی ہیں, اگر میں بغیر ادا کیے نکل گیا قیامت تک مجھے خائن کہا جائے گا. آج صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بنا رہے ہیں ان کو کس انسان کو سونپوں کہ وہ ان کے حق والوں کو وہ حق ادا کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پرخطر ماحول میں, حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کے لیے حرام یہ حلال ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آپ نے امانت کی پرواہ کی, ان لوگوں کی پرواہ کی جن کے پاس آپ کی امانتیں تھی, جن کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس بات کی وصیت کی کہ اے علی, یہ فلاں قبیلے کے لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں, تم ان کو میرے جانے کے بعد ادا کر دینا اور میں تمہیں اس چیز کا گواہ بناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ہجرت کر کے نکلے اور حضرت علی نے ان امانتوں کو ادا کیا. یہ وہ قیمتی نصیحتیں تھی حجۃ الوداع کے خطبے سے جو آج ہماری نسلوں کے لیے, ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے, باعث نصیحت ہے. مسلمانوں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس کے بعد میرے تمام مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں سب سے پہلے ان کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اسلام جیسی نعمت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین کو ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق عمل پیرا بنا دے. رب العالمین جو کچھ کوتاہیاں, جو کچھ غلطیاں, نادانیاں رب العالمین ہم سے ہو رہی ہیں, رب العالمین کو ان کو معاف فرما دے. رب العالمین کو درگزر فرما دے, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. رب العالمین جو کچھ امانتوں میں خیانتیں ہوئی رب العالمین ہم مسلمانوں کو معاف فرما دے. رب العالمین جو کچھ ہم سے سود خوری ہوئی رب العالمین, یا جو مسلمان بھائی اس کے اندر ملوث ہے رب العالمین کو سود سے نکالنے کی رب العالمین کو تدبیر کر دے, ہمیں سود سے بچا لے. رب العالمین کو تیرے اور تیرے رسول کے خلاف جنگ سے ہمیں محفوظ کر دے. رب العالمین ہم سب کوتاہ ہیں, رب العالمین ہم سب خطا کار ہیں, بدکار ہیں. رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعضاء و جوارح کی, ہمارے دلوں کی, آنکھ کان ناک کی رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہماری اولادوں کی اصلاح فرما, ہمارے گھروں کی اصلاح فرما. رب العالمین ہماری مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کی امن و شانتی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. رب العالمین کسی خاص کے لیے کام نہ کرے, ملک کے مسلمانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, رب العالمین ملک کے سکھوں کے لیے, ملک کے یہودی, ملک کے عیسائیوں کے لیے رب العالمین تو ہم سب کو امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اسلام کو رب العالمین تو فلاح اور بہبود کے اس منظر پر پہنچا, اور رب العالمین پوری دنیا کے اس لوگوں کو اسلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما, انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. رب العالمین ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. اور رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, توحید پر ہو, مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے. رب العالمین اس حال میں خاتمہ کر کے تو ہم سے راضی ہو. رب العالمین تو اس حال میں موت دے کے تو ہم سے راضی ہو. رب العالمین تو اس حال میں ہمیں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.